کسی کو شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ محمد افضل بن شہاب الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں شرک ایک بھیانک جرم اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ آپ کلاس 8 کے طالب علم ہیں۔ محمد افضل بن شہاب الدین پیغمبر پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز و موقر سامعین و سامعات اور میرے پیارے دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اس پرونق بس میں مجھے جس اہم ترین عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے شرک ایک بھیانک جرم۔ محترم حضرات، صرف اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات، مالک الملک، رازق اور مدبر الامور تصور کرنا اور تمام کی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے بجا لانا اور اسے اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا توحید ہے۔ اسی لحاظ سے شرک کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کائنات، مالک الملک، رازق یا مدبر الامور ماننا یا عبادات میں سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے بجا لانا شرک ہے۔ اگر ہم شرک کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا باغور جائزہ لیں تو شرک کی کئی شکلیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ چنانچہ آج بہت سارے لوگ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں اور اسی بنا پر وہ ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، انہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں شرک کی ہے۔ شرک اللہ کے نزدیک ایک بھیانک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے بار بار منع کیا گیا اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو اس باری تعالیٰ کے برابر تصور کرتا ہے جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور جو ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہے اسے اس کامل رب کے برابر قرار دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو رائی کے دانے کے برابر نعمت کے حصول پر بھی قدرت نہیں رکھتا اسے اس باری تعالیٰ کے برابر قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک جیسے عظیم گناہ سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ شرک سے اللہ نے منع فرمایا اور اسے حرام قرار دیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مشرک اگر شرک سے سچی توبہ نہ کرے اور شرک کرتے کرتے ہی اس کی موت آ جائے تو اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے
وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح ترین دلائل دے کر شرک اور مشرکین کی تردید کی تاکہ اہل عقل و دانش شرک سے محفوظ رہے اور انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ تمام مخلوقات کا مالک ایک ہے، وہی تمام امور کا مدبر ہے۔ ان چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ہم سب کو شرک جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔